ہمیں بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل نماز کیا تھی؟ تو کہ یہ بڑا ایک عوامی لیول کا سوال ہے. میرے کافی دوستوں نے بھی کہا، محققین نے بھی کہا کہ علامہ صاحب سے ایک سوال کیجیے گا. چونکہ لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے مسلمان رفع دین کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے. ایک طبقہ جو ہے مسلمانوں کا اہل سنت میں بھی، اہل تشیع میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. اصل سنت کیا ہے؟ اصل سنت ہے کہ آپ کو ایک چیز اگر پتہ نہیں چل رہی ہے کہ اصل کیا ہے تو کیا کریں گے؟ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اتھینٹک سورس کون سا ہوگا؟ قرآن و حدیث ہی ہوگا. اب جب قرآن میں نہیں مل رہا تو حدیث یا روایات میں جائیں گے. نہیں، ہم ابھی قرآن حدیث کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہیں اور آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی اور آپ کو پتہ کرنا ہے. کسی بھی چیز میں کسی بارے میں پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے، اس کی کیا وصیت تھی، جو مرا ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس نے کیا وصیت کی تھی، نہیں پتہ چل رہا. کدھر جائیں گے آپ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کی وصیت کیا تھی؟ اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے یا محلے والوں کے پاس جائیں گے؟ گھر والوں کے پاس جائیں گے، گھر والوں کے پاس جائیں گے، قریب ترین لوگوں کو. پھر پوچھیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے، کس کو وصیت کی ہے. کوئی ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی معاملات ہوں تو اس سے پوچھ لینا، تو اس سے پوچھیں گے. رسول خدا کیا فرما کے گئے؟ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، وعطرت اہل بیت. جی جی، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. میری نماز پوچھنا ہے، اہل بیت سے پوچھو. آج کسی کو شک نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت میں نماز کیسے ہوتی ہے. کسی کو شک ہے؟ نہیں. معلوم ہے کہ فقہ اہل بیت کی نماز کیسی ہے، یہ معلوم ہو گیا. رسول کیا فرما کے گئے ہیں؟ میری نماز پتہ نہیں چل رہا مسلمانوں، پرابلم میں آ گئے ہو، میرے اہل بیت سے پوچھو. واضح کہہ کے گئے، پھر کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ پھر یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا رسول کی نماز کون سی ہے. رسول کی نماز وہی ہے جو اہل بیت کی نماز. اہل بیت کی نماز ابھی واضح ہے، بالکل واضح ہے، وہی رسول کی نماز. تو اہل بیت کی نماز کون سی؟ ہاتھ کھول کے، ہاتھ باندھ کے، کون سی نماز ہے؟ وہ جو ابھی شیعہ نماز پڑھتے ہیں اہل بیت کی نماز ہے نا. فقہ اہل بیت، شیعہ فقہ اہل بیت پہ جو عمل کر رہے ہیں جسے آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں نا، ان کی جو نماز ہے اس میں اہل بیت کی نماز میں سب مشخص ہے، معلوم ہے. یہ میں آپ کو فرق بتا دوں کہ اگر فقہ اہل بیت سے نکل کے آپ نماز دیکھنا چاہیں، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نماز رسول بیان ہوا ہو. ایک یہ اب عام بچوں کے لیے نہیں ہے لیکن عام بچوں کو ایک ویپن دے رہا ہوں. جی جی، جا کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز رسول نہیں پڑھی، کسی سے جا کے پوچھیں، فقہ اہل بیت کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں ہے نا، کہ بھائی ہمیں صحابہ نے بتایا ہوگا نا، کسی ایک نے کوئی ایک حدیث تو بیان کی ہوگی جی جی، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک حدیث جس میں ساری نماز کی کیفیت آتی ہو، صحیح غلط بات ہی بات ہے، ایک حدیث نہیں ہے. یعنی بخاری مسلم کی کوئی روایت نہیں ایسی؟ بخاری مسلم تو بہت چھوٹا سا پورشن ہو گیا نا. جی جی، ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں پورے اثر روائی میں، اہل سنت کی ساری کتابوں میں، حدیث میں، تاریخ میں، فقہ میں، عقائد میں، تفسیر میں، کسی بھی جگہ کوئی ایک روایت، جس ایک روایت میں پوری نماز بیان ہوئی ہے نہیں ہے. اسے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری روایت بیان نہیں ہے نا. میں بتا رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میرے تو علم ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی میں وہ ساری کتابیں تو آپ کو کھول کے نہیں دکھا سکتا نا. جی جی، میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میری اس بات کو جھٹلائے وہ جوان سے کہیں کہ جا کے جس مرضی سے جا کے پوچھ لو، بھائی دکھا دو وہ روایت ہے نا. ابھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کوئی لگا دے جی جی، کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ رہی روایت. ابھی میں صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی جی، صحاح کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہ کوئی غلط روایت دکھا دو، ہمارے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک کسی قذاب کی روایت دکھا دو. لیکن ذرا بات سنیے گا، ایک روایت، جس ایک روایت میں پوری نماز ہو. ابھی بہت سی روایت کو جمع کر کے کہتے ہیں جی یہ اس طرح تھا، یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا. ان سب کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ نماز تھی رسول کی. کسی ایک نے ساری نماز کیوں نہیں بتائی؟ سوال ہے یا نہیں؟ اتنی اہم عبادت کسی ایک آدمی نے پوری نماز کیوں نہیں بتائی کہ رسول کی نماز یہاں سے شروع ہوتی تھی یہاں ختم ہوتی تھی؟ کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس مقام پہ تھے ہی نہیں.
انہوں نے یہ ان کا کام تھا ہی نہیں، رسول نے ان کے ذمہ لگایا ہی نہیں تھا. رسول نے کہا تھا میری اہل بیت بتائے گی، اور اہل بیت نے بتایا ہے. اہل بیت سے روایات ہیں کہ رسول کی نماز کیا ہے، کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا اذکار ہیں، اور اس کو کیسے بجا لانا ہے، اور کیسے رسول خدا بجا لایا کرتے تھے. وہ سب ایک روایت میں، ایسی بہت سی روایت ہے. ہمارے پاس صرف نماز میں 5000 روایتیں ہیں فقہ اہل بیت میں، مقابل میں پوری احادیث کی تعداد 5000 نہیں بنتی ہے تکرار کو نکال کے صحاح میں. اچھا، کوئی ایک روایت آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں پوری مکمل نماز کا تذکرہ ہو؟ ابھی حفظ نہیں ہے، اچھا، روایت حفظ تو نہیں ہے، بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ آپ کو تو ہم ایک روایت نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت زیادہ ہیں، ایک یا دو نہیں ہے. یہ تو آسان ہو گیا نا کہ ہمارے پاس ہے. اس سے زیادہ بڑا چیلنج تو یہ ہو گیا کہ نہیں ہے. اچھا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع دین بھی ثابت ہے اور غیر رفع دین بھی ثابت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، نہیں اور جو اور نہیں، آپ کے یہاں نہیں ہے یہ، نہیں ہاتھ باندھ کے ہے ہی نہیں نہیں. آپ کے یہاں، ہاتھ کھول کے ہی ہے. ہم. اچھا ٹھیک ہے. اب جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں مالکی، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اس کو افضل ہی جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تھی.